نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اسلام جیسی نعمت ہمارے بن مانگے ہمیں عطا کی، پھر اس بات کا بھی احساس دیا کہ ہم اس کی ذات کو پہچانیں اور اس کو راضی کرنے کی فکر کریں، اور اسی فکر کا یہ ایک حصہ ہے کہ آج ہم سب یہاں جمع ہیں۔ ہم جس ارادے سے بھی گھر سے آئے، لیکن اللہ کے نام پر بلانے کی وجہ سے ہی آئے۔ یہاں بیٹھ کر بھی ہم سب اپنی نیت کو پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کریں کہ جو کچھ ہم سنیں اس پر ہم عمل بھی کریں، اس لیے کہ اسلام صرف معلومات کا نام ہے۔ جو باتیں میں کرنے کو جا رہی ہوں، یہ باتیں، یہ آیات آپ نے کئی مرتبہ پڑھ رکھی ہوگی، سن رکھی ہوگی۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کا مفہوم کسی نہ کسی رنگ میں ہم سب کے اندر بھی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کچھ کریں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس بہت مختصر وقت ہے۔ ہم سب ایک ایسے کمرہ امتحان میں ہیں کہ جس میں صرف عارضی طور پر ہی ہے، اور ہم سب کے عمل ہم سے دیکھے جا رہے ہیں۔ آج کا موضوع جو میں نے اختیار کیا ہے وہ ہے ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری۔ ایک مسلمان عورت ہوتے ہوئے ہم سے کس بات کی پوچھ ہوگی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ مرد اور عورت دونوں سے مل کر بنتا ہے، اور اسلام نے معاشرے کے اندر جو مرد کا مقام ہے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو بھی واضح کر دیا، اور جو عورت کی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی کھول کر بیان کر دیا۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے کی تعمیر میں ایک حصہ مردوں کو دیا گیا اور دوسرا عورتوں کو۔ مردوں کا دائرہ کار گھر سے باہر کی دنیا میں رکھا گیا، اور عورت کا دائرہ کار اس کے گھر کی اندر کی دنیا۔ عورت سے یہ کم پوچھا جائے گا کہ باہر کیا ہو رہا تھا، اس سے یہ زیادہ پوچھا جائے گا کہ اس کے گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ حاکم وقت اپنی رعیت یعنی جن جن لوگوں پر وہ حکومت کر رہا ہے ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان سب کی ذمہ داری، ان سب کی اصلاح کی ذمہ داری اس پر ہے۔ پھر مرد کو پوچھا جائے گا اس کے سارے گھر والوں کے بارے میں، جس میں اس کی بیوی بھی شامل ہے، اور پھر عورت سے پوچھا جائے گا۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا نام لیا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھی جائے گی، اور وہ اس کی نگران بنائی گئی ہے۔ تو گویا ہماری پہلی ذمہ داری ہمارا گھر ہے، یعنی معاشرے کی اصلاح، فلاح اور ان سب چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے، لیکن اس کا پہلا سٹیپ ہمیں اپنے گھر سے اٹھانا ہے اور اس کی فکر کرنی۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو
جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر شدید فرشتے مقرر ہوں گے، تندخو بد مزاج، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے اور وہی کریں گے جو ان کو حکم دیا جائے گا۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطاب اہل ایمان سے ہے، کافروں سے نہیں، ایمان والوں سے۔ اور الحمدللہ ہم سب اپنے آپ کو ایمان والے شمار کرتے ہیں، ہم سب مومن ہیں، اور اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اور میری تمہید بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ عورتیں گھر کے بارے میں مردوں کی نسبت زیادہ پوچھی جائیں گی۔ اہل ایمان کہہ کر خطاب کیا کیا جا رہا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان لا چکے ہو، اب فکر کرو کس کی؟ اپنی جان کی اور اپنے گھر والوں کی۔ کس بات کی فکر؟ جہنم سے بچانے کی فکر، آگ سے بچنے کی فکر۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے چونکہ ہم تو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے ہمارا جہنم سے کیا کام؟ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے جنت کے دروازے ہم پر کھل گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت جو ہے وہ اہل ایمان ہی کے لیے ہے، اس میں کوئی ایک بھی کافر داخل نہیں ہوگا اور کوئی ایک بھی مومن جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ لیکن ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس کے بعد ہم خواہ کچھ بھی کریں جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے، یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اپنے آپ کو مومن مسلم کہتے ہو، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اب اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی نقصان کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک مومن کے اوپر ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو آگ سے بچائے، صرف خود نیک کام کرے، بلکہ اس کے اوپر ایکولی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی فکر کرے، اس لیے کہ اللہ نے جو خون کے رشتے بنائے اور پھر ان کے درمیان باہم محبت اور ہمدردی اور ایک دوسرے کا احساس اور خیر خواہی پیدا کی، اس خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کی فکر نہ کریں، ایسی خود غرضی نہ دکھائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کار یہی تھا۔ سورۃ مریم میں آتا ہے انبیاء کے بارے میں کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مرنے کے بعد بھی ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں ہمارا سایہ ان سے اٹھ جانے کے بعد یہ اپنی آخرت سے غافل نہ ہو جائے۔ اسی لیے آخری وقت میں ان کو یہ بلا کر نہیں کہتے کہ فلاں مال کے ساتھ کیا کرو گے، فلاں پراپرٹی کے ساتھ کیا بنے گا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے، فرما برداری کس کی کرو گے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر پابندی کرو۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بچوں کو بہت کہتے ہیں، سنتے ہی نہیں، آج کل ماحول ہی اتنا خراب ہے، ہر طرف سے ایسی الغار ہے کہ بچے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ایک گھر کے کونے میں آگ جل رہی، جیسے خواتین کو عموماً راستہ پیش آتا ہے، روزانہ کچن میں کام کرتی ہیں، چولہا جلاتی ہیں، اس جلتے چولہے کے پاس جب کوئی چھوٹا بچہ آپ کا آ جاتا ہے، آپ کیا کرتی ہیں؟ صرف نصیحت یا ہاتھ بھی پکڑ لیتی؟ ہاتھ بھی پکڑ لیتی، صرف یہ تو نہیں کرتی
کہ ہائے بچے دیکھو آگ ہے تم اس کے قریب نہ جانا، اور اگر وہ اس میں ہاتھ ڈال دے تو آپ کہیں کہ اب میں کیا کروں، اس کی تو سمجھ ہی اتنی ہے، میں نے تو اس کو منع بھی کیا تھا لیکن اس نے پھر ہاتھ ڈال دیا. نہیں، جو دنیا کی آگ ہے اس سے ہم اپنے بچے کو کس طرح بچاتے ہیں، کتنی فکر کرتے ہیں. اگر بچہ اسکول جا رہا ہے اور راستے میں دھوپ ہے، کتنی فکر کرتے ہیں کہ یہ دھوپ جو ہے وہ بچے کو نقصان نہ دے، اسے چھتری پکڑاتے ہیں، اس کے لیے سواری کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں. بچے جب دوپہر کو اسکول سے واپس آتے ہیں ان کے لیے شربت تیار کر کے رکھتے ہیں، ان کے لیے اے سی چلا کر رکھتے ہیں، پنکھا چلا کر رکھتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ فوراً کپڑے اتارو، بات لے لو، تمہیں گرمی نہ ہو جائے، تمہیں تکلیف نہ ہو جائے. کتنی فکر کرتے ہیں، کتنے انتظام اور اہتمام کرتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی تکلیف ہو ہی جائے تو ہماری اپنی نیند آرام اٹھ جاتا ہے. اپنی نیند قربان کر کے پھر ان کی فکر کرتے ہیں، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، جو احتیاطیں بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں، پرہیزی کھانا ان کو پکا کر دیتے ہیں، الارم لگا لگا کے ان کو دوائیاں کھلاتے ہیں کہ ان کو بیماری سے بچانا ہے، ان کو نقصان سے بچانا ہے، تکلیف نہیں ہونے دینے. کتنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. لیکن ہماری یہ محبتیں صرف عارضی محبتیں کیوں ہو گئی؟ صرف ہم نے ان کی دنیا کی فکر کیوں کی؟ صرف دنیا کی گرمی سے کیوں بچایا ان کو؟ صرف دنیا کی بھوک سے کیوں بچایا؟ وہ جہنم کی بھوک ہمیں یاد کیوں نہ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہاں پر کیسا کھانا ملے گا کہ لا یسمن ولا یغنی عن جوع، کہ جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا. وہاں پر کانٹے، ابلتا پانی اور زخموں کا دھون کھانے کو ملے گا. ہمیں کتنی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ اگر میرا بچہ بگڑ گیا یا میرے بچے کے اندر خدا رسول کی اطاعت کا جذبہ نہ ہوا تو اس کو آئندہ کیا کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں. کوئی بھی ماں جیتے جی اپنے بچے کو کسی تندور میں پھینکے گی نہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ماؤں کی اکثریت اس بات سے غافل ہے. بہت سے دیندار لوگ بھی اس طرف سے غافل ہیں کہ وہ خود تو تہجد گزار بھی ہوں گے، نمازیں بھی پابندی سے پڑھیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، عمروں پر بھی چلے جائیں گے، لیکن اولاد کی فکر نہیں کریں گے. تو ہمارا یہ رویہ اور یہ متضاد رویہ جو ہے یہ کس کو نقصان دے گا؟ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنی نیکی کی وجہ سے جنت میں پہنچ بھی جائیں اور آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کا بچہ جہنم میں پہنچ گیا تو اس جنت کا لطف کیسا رہے گا؟ اس جنت کا لطف ہی ختم ہو جائے گا کہ جب اپنے ہی جگر گوشے جو ہیں وہ تکلیف میں ہوں. میں نے کوئی ایسی ماں نہیں دیکھی کہ جو خود آرام اٹھا کر بچے کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہو. کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا، نہ انسانوں میں نہ جانوروں میں. دنیا میں ہر ماں خواہ جاہل سے جاہل ہی کیوں نہ ہو خود کو تکلیف میں مبتلا کر کے بچے کو آرام پہنچاتی ہے. اس محبت کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیجئے، اس کو پھیلا لیجئے اور صرف اولاد کو نصیحتیں کرنے تک ہی کام نہ رکھیے. آپ دیکھیں کہ جب ہمیں اولاد کا کیریئر بنانے کا فکر ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اسکولوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے، بچوں کے نام لکھوا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو کسی اچھے اسکول میں داخلہ مل جائے، خواہ وہ گھر سے 20 میل ہی دور کیوں نہ ہو، خواہ اس پر دنیا میں ہمیں کتنا ہی سرمایہ کیوں نہ خرچ کرنا پڑے. لیکن کتنی مائیں ایسی ہیں کہ جو بچے کے پیدا ہونے پر ان کی دینی تعلیم کا بھی فکر کرتی ہوں، اس لیے کہ بچے کی تربیت اسکول کی عمر سے شروع نہیں ہوتی، بچے کی تربیت ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی. جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے تربیت شروع ہو جاتی ہے. اور اس تربیت کو کرنے کے لیے اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یہ نہیں کہ جب وہ پیدا ہوگا تو آپ اس کو نصیحتیں کریں گے اور وہ آپ کی نصیحتیں مان جائیں گے. ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں ہم نے کتنی نصیحتیں مانی، بہت سی باتوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ درست ہے پھر بھی ہم نہیں کرتے. نہیں، ماں کو اس وقت اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی، اس وقت اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی ضرورت ہوتی، اس وقت اپنی زبان کو ذکر سے آلود کرنے کی ضرورت ہوتی، اس وقت اپنے آپ کو اچھے ماحول میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور گناہوں سے بچنے کی صفت ہوگی تو وہ اس کے پیٹ کے اندر بچے تک اس کے اثرات جائیں گے. اس لیے کہ بچہ ساری غذا ماں کے خون سے حاصل کرتا ہے، بچے کی رگ رگ میں ماں کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے.
جو کچھ ماں محسوس کرتی ہے بچہ اندر وہی کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے. ماں خوف زدہ ہے، ماں غمگین ہے، ماں خوش ہے، اس سب اثرات پریگننسی پہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر ماں اس حالت میں نمازوں کی پابندی کرنے والی، اس حال میں قرآن پڑھنے والی، اس حال میں اپنی زبان کو جھوٹ سے اور اپنی زبان کو غیبت سے بچانے والی، تو اس کے اثرات انشاءاللہ بچے پر بھی ہوں گے. لیکن اگر ہم تربیت وہاں سے نہیں شروع کرتے اور وقت گزر چکا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم یہ کہہ چکے اس وقت تو ہمیں احساس نہیں تھا اس لیے گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کر نہیں سکتے. ہمیں اب بھی کرنا اور زندگی کے آخری لمحے تک کرنا. کیا ہوا اگر بچے جوان ہو گئے، جوان چھوڑ کر اگر ان کی شادی بھی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھروں میں بھی ہیں تو وہاں تک بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا فرض تو ساقط نہیں ہو گیا، وہ تو اب بھی ہے، اس لیے کہ آپ کے ماں ہونے کے حقوق ساقط نہیں ہوئے. جب تک آپ ماں ہیں اس وقت تک آپ کی ذمہ داری ہے، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کے اندر احساس اور شعور ہے اس وقت تک آپ سے پوچھا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ سے نہیں پوچھا جائے گا، باپ سے بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین چیز جو باپ اولاد کو دیتا ہے وہ بہترین تربیت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بچہ زیادہ وقت جو ہے وہ ماں کے پاس گزارتا ہے اس لیے اس کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور سچے دل سے یہ بات چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کر سکیں تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو واقعی ہمیں آگ کو محسوس کرنا ہوگا جس سے بچنے کا کہا جا رہا ہے. اب آپ کیا کریں؟ آپ سوچتی ہیں، پھر سوچ ختم ہو جاتی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، مر جاتا ہے. ایک چھوٹا سا تجربہ کیجیے، گھر جائیے اور اپنے بچے کو پکڑ کے کچن میں لے جائیے اور رکھیے اس کا ہاتھ چولہے پہ. یہ میں آپ کو برا مشورہ نہیں دے رہی، بہت اچھا مشورہ دے رہی ہوں. پھر رکھیے. آپ اس بات کی ہمت بھی نہیں کر سکتے، اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور آپ شاید دل میں کوس رہی ہوں کیسی خاتون ہے جو ہمیں یہ تعلیم دے رہی. یہ میں اس لیے دے رہی ہوں کہ ہمارے احساس نہیں جاگتے، کیونکہ احساس کو جگانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ماں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جلا سکتی ہے تو پھر وہ جہنم کی آگ پہ بھی مطمئن ہو کے بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں، جائے جہنم میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر وہ دنیا میں وہ جلتا ہاتھ دیکھ کے خود اپنے اندر درد محسوس کرتی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بچے کو کوئی تکلیف ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کی بیٹی کے پیٹ میں درد ہو رہی ہو تو آپ کے پیٹ میں ضرور بل پڑیں گے، ضرور دل پکڑا جاتا کہ ہائے بچے کو کیا ہو گیا. لیکن ہم اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے بچے کو کوئی تکلیف پہنچے. لیکن یہ کیوں مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ کل کی تکلیف پر کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات جھوٹ نہیں ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ آگ ہے کیا جس سے ہمیں بچنے کو کہا جا رہا ہے؟ یہ آگ جو ہے یہ دراصل گناہوں کی آگ ہے، اللہ کی نافرمانی کی آگ ہے، اللہ سے دوری کی آگ ہے، اللہ سے منہ موڑنے کی آگ ہے. اور انسان دنیا میں بھی اس کو محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصیرا. ترجمہ اس کا یہ ہے من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، فإن له معیشة ضنکا، میں اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دوں گا، دنیا میں اس کے لیے گھٹن پیدا کر دوں. غم کہتے ہیں تنگی کو، اور تنگی سے مراد یہ نہیں کہ گھر اس کا چھوٹا کر دوں گا یا پیسے کم کر دوں گا، اس سے مراد دلوں کی گھٹن ہے، دلوں کی پریشانی، دلوں کی بے چینی، دلوں کی بے سکونی ہے، جو دراصل نتیجہ کس بات کا ہے؟ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا. جب ہم نے خود منہ موڑا تو ہم نے بچوں کو وہی ماحول دیا اور انہوں نے بھی منہ موڑ لیا. اب جب وہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ والدین ہی کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین ہی کی اطاعت نہیں کرتے، والدین ہی کے لیے ان کے دل میں کوئی احساس اور کوئی محبت نہیں ہوتی، والدین کے دکھ کا انہیں احساس نہیں ہوتا، والدین کی پریشانی انہیں پریشانی نہیں لگتی. آپ دیکھیں کہ وہ قومیں جن کے اندر خدا کا کوئی تصور نہیں، وہاں تو یہ واقعات بہت عام ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو ہومز میں پھینک آتے ہیں. اور اب آپ نے ایک نئی اصطلاح سنی ہوگی گرانی ڈمپنگ کی،
کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہے کہ اولاد ان کو ہومس میں چھوڑنا چاہتی ہے ویسٹ میں، تو وہ نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تمہیں پالا پوسا، ہمیں تمہاری شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوگی اگر ہم چلے جائیں گے، تو نہیں جانا چاہتا ہے. والدین کے دل میں اولاد کی قدرتی محبت ہے. مزید دنیا نے جو ترقی کی تو اب ویسٹ میں ہو یہ رہا ہے کہ جب والدین خود سے نہیں جانا چاہتے تو ان کو بہلا پھسلا کر گھر سے لے جایا جاتا ہے اور دور ڈرائیو پہ نکل جاتے ہیں اور کسی ویران ایریا میں گاڑی کھڑی کر کے والدین کو زبردستی باہر نکالا اور ڈرائیو کر کے واپس. اب یہ کام ہو رہا ہے. انسانیت اس درجے تک گر گئی، اس کو کہتے ہیں گرانی ڈمپنگ، یعنی بوڑھے جب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ڈمپ کراتے ہیں، کہیں پھینک آتے ہیں کوڑے کی طرح. یہ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ان کے ہاں کسی خدا رسول کا کوئی تصور نہیں، آخرت کی ان کو فکر نہیں. ان کے نزدیک سب خوشیاں صرف دنیا کی مادی خوشیاں ہیں. ان خوشیوں کے حصول کے لیے وہ اپنے والدین کو بھی اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ اسی میڈیا کے اثرات ہمارے گھروں تک بھی پہنچ رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں بھی یہ چیز سرایت کر آئی ہے کہ ہمارے بچوں کے دل میں بھی ہمارے لیے وہ محبت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہماری نسل تھی یا ہمارے سے بڑوں کی، ان کے ہاں والدین اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہوا کرتے تھے. لیکن آج حالات بدل رہے ہیں. سوچیے تو کیوں بدل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ماؤں نے اپنی تعلیم و تربیت کی گود کو چھوڑ کر انہیں اسکولوں میں بھیج دیا. چھوٹے بچے بھی ٹیگ لگا کے وہ مشکل بیٹھتے کہ ان کے سامنے ٹی وی آن کر دیتے ہیں اور وہ جو چاہیں دیکھیں. اور ہم کہتے ہیں ابھی اس کو کیا سمجھ، اس کو دل بہلانے کے لیے مجھے کام کرنا ہے، کہیں جانا ہے تو اس کا ہم نے یہ طریقہ سوچا. ایک دن میں اپنے بچے کو کھلا رہی تھی، کھانا نہیں کھا رہا، تو کسی نے کہا میں آپ کو آسان طریقہ بتاتی ہوں، اس کے سامنے ویڈیو لگا دیجیے اور جو چاہیے کھلا دیجیے. یعنی بچے کھاتے وقت بھی اور ہر کام کے وقت بس اسی کے اندر ان کا دماغ الجھا ہوا ہے، یعنی اس وقت میں ان کو ماں کی پریزنس محسوس نہ ہو، ایسی چیزوں میں الجھاتا ہے. یعنی گویا ہم نے اپنے لیے آسان حل تلاش کر لیا اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے لیے، وقتی فائدہ سوچا اور یہ نہیں دیکھا کہ اس کے نتیجے میں وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے، وہ جو کچھ اس کے اندر چلا جائے گا، اس کے بعد اس کو مجھ سے تو کوئی ہمدردی نہیں رہے گی، اس کے دل میں میری تو کوئی محبت نہیں رہے گی. اس کے ہیروز تو وہی بن جائیں گے جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے سارا وقت. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے بچوں کو فرشتوں کے نام نہیں پتا ہوں گے، پیغمبروں کے نام نہیں پتا ہوں گے، لیکن جتنے ایکٹرز اور ایکٹریسز کے نام معلوم ہوں گے وہ شاید آپ کو بھی معلوم نہ ہو. جتنے کھلاڑی ان کے دل میں بسے وہ شاید آپ کو ان کی خبر بھی نہ ہو. کیوں ایسا ہوا؟ آپ کی محبت کی جگہ نے کسی اور چیز کی محبت کیوں اپنے دل میں بٹھا لی؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. آپ دیکھیں کہ اسلام میں 7 سال کی عمر میں نماز بچے کو کہنے کا حکم، اس سے پہلے نہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ 7 سال تک اسلام ایک بچے کو مکلف نہیں کرتا، اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تک اس کو کچھ بھی نہیں سکھانا چاہیے، نہیں، اس کو زبان سے نہیں عمل سے سکھانا ہے. یعنی 7 سال تک اس کی تربیت اور اس کی تعلیم کہاں سے ہوگی؟ وہ 7 سال تک کیا کچھ نہیں سیکھے گا اور ایک 7 سال میں نماز پڑھنا شروع کر دے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مائیں خود نماز پڑھتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو بمشکل کھڑا ہونا سیکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ مصلی پہ لیٹ جاتے ہیں، وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں. کس نے ان کو سکھایا؟ کسی نے نہیں سکھایا. آپ نے ان کو کوئی ابھی تعلیم ایجوکیٹ نہیں کیا، لیکن وہ سارے ایکشنز کر سکتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. لیکن اگر ماں نے خود ہی نماز چھوڑ دی، ماں ہی اللہ کو بھولے بیٹھی ہے، تو بچے کو بھلا خدا یاد کیوں آئے گا؟ لہذا اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود عملی نمونہ پیش کرنا ہے، خود اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے لیے ہمارا رب اور ہمارا رسول اور ہماری آخرت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس آگ کا ایک تو میں نے بتایا نا کہ اس آگ سے مراد دنیا میں گناہوں کی آگ ہے جو ہم نے کیے اور اس کے نتائج ہمارے بچوں میں آئے. پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی مزید اس آیت کی وضاحت کر دوں تاکہ اس آگ کی شدت محسوس ہو، اور جو قرآن اور سنت اہل ایمان کے لیے اس آگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس کو بھی ہم ذرا سن لیں کہ ہمارے جو باتیں ہیں وہ صرف سنی سنائی پہ اور صرف ہمارے اپنے تصورات یا عقل یا منطق کی روح سے نہ ہو کہ جو ہماری عقل سوچتی ہے ہم اس کو دین بنا بیٹھے. نہیں، میں یہ دیکھنا کہ قرآن اور سنت میں اس کا حوالہ کہاں ہے.
ایک آیت تو یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور یہ اس غلط فہمی کی تردید ہے کہ جس میں ہم یہ سوچتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے جنت میں ہم کو ضرور جانا ہے، ہاں ہمارے عمل کیسے ہی ہوں، ایسی بات نہیں۔ دوسری بات ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کی ایک اور آیت آپ کو بتا دیتی ہوں، جہاں پر 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں ازواج مطہرات کے لیے کچھ احکامات ہیں، اور وہ احکامات کیا ہیں؟ ازواج مطہرات تو وہ ہستیاں ہیں جن کے بلند مقام کو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہونے کا شرف حاصل ہوا، یعنی ان کی قسمت میں اللہ نے اتنی بڑی نعمت لکھی۔ آپ دیکھیں نا کہ ہر عورت کو اپنے شوہر پہ فخر ہوتا ہے اگر اس کا شوہر کوئی اچھا کام کرتا ہو، تو ازواج مطہرات کے لیے اس سے بڑھ کر فخر کیا ہوگا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کی صحبت رکھی۔ بہرحال اب آپ دیکھیے کہ ایک رسول کی صحبت ہونے کے باوجود قرآن کیا فرماتا ہے؟ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ذرا آپ سوچیں اس بات کو کہ عذاب کے لیے تو نبی کے گھرانے کو بھی نہیں چھوڑا گیا، وہاں بھی عورتوں ہی سے خطاب ہے کہ اگر تم نے کوئی بے حیائی کا کام کیا، کسی بے حیائی کا ارتکاب کیا، کسی گناہ کا ارتکاب کیا جو کھلے گناہ کی زد میں آتا ہے، تو پھر نہ صرف یہ کہا گیا کہ اس کو عذاب دیا جائے گا بلکہ یہ کہا گیا یضاعف لها العذاب ضعفین، تاکید کے لیے مزید فرمایا کہ بڑھایا جائے گا، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، ضعفین 2 گنا، یعنی عام لوگوں سے بھی زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کو یہ بات بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، ہم اس کو اس کا اجر دگنا دیں گے، یعنی اجر بھی دگنا ہوگا، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ اس سے کھری بات آپ کہاں سے سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عام عورتوں کو نہیں، انبیاء کی ازواج کو بھی یہ بتا دیا کہ اللہ کے ہاں بخشش کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ کوئی عورت کسی نیک انسان کی بیوی ہے یا کسی نبی کی بیوی ہے، نہیں، ہر ایک کے لیے اس کا اپنا عمل ہے۔ اگر نبی کے گھرانے میں سے بھی کوئی شخص غلط روش اختیار کرے گا تو اس کو بھی پوچھ ہو جائے گی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تم اپنے لیے خود کچھ کرو، میرا نبی ہونا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ پھر اسی طرح اپنی پھوپھی سے کہا کہ اے پھوپھی، تم اپنے لیے خود کچھ کرو، میرا نبی ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا، تم کو نہیں بچائے گا۔ اپنے پورے خاندان کو کہا کہ اے بنی ہاشم، میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے لیے خود کچھ کرو، میری نبوت تمہیں فائدہ نہ دے گی۔ تو جس دین کا مزاج یہ ہے وہاں پر ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ عذاب جو ہے وہ آخرت میں کس قسم کا ہوگا؟ جب حشر کا میدان ہوگا، ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ وہاں حاضر ہو جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ کہا جائے گا کہ اس شخص کی ساری نیکیاں اس کی اولاد کھا گئی، یعنی اس نے خود کو اچھے کام کیے، اولاد کو نہیں سکھایا، اولاد نے برے کام کر کے ماں باپ کی نیکیوں کو برباد کر کے ان کے گناہوں میں اضافہ کر دیا، یعنی اس کے گھر والوں نے اس کو ہلاکت میں مبتلا کیا۔ اس نے بڑے بڑے انبار لگائے تھے نیکیوں کے، لیکن اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی، جس کے نتیجے میں وہ بھی سب کچھ گنوا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور ہر ایک کے عمل اس کے سامنے ہوں گے، ہر ایک کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا اور اپنے اپنے عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی، اس میں پھر 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو سابقون بالخیرات ہوں گے۔ سابقون بالخیرات کون ہوں گے؟ کہ جنہوں نے خود بھی اچھے عمل کیے اور اولاد کی بھی اچھی تربیت کی، اور ان کی اولاد ان کے لیے بعد میں صدقہ جاریہ بنی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔
دوسری کیٹیگری جو سورت فاطر میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے درمیانہ رو لوگوں کی، کہ جن کے کچھ اچھے عمل تھے اور کچھ انہوں نے برائیاں بھی کی. ایسے لوگوں کا حساب لیا جائے گا لیکن ہلکا حساب لیا جائے گا. یہ میں الفاظ اپنے نہیں بول رہی، حدیث سے ثابت ہے یہ بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ ان لوگوں کا حساب ہوگا لیکن ہلکا حساب ہوگا، لیکن مواخذہ ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، عائشہ جس کا حساب ہو گیا، جس سے پوچھ لیا گیا وہ مارا گیا، اس کو جواب دینا پڑے گا. اور جواب اللہ کے حضور ہم کیا دیں گے، اس سے تو کچھ بھی چھپا نہیں سکتے. اور تیسرے کون ہیں؟ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ حشر کا پورا عرصہ روک رکھے جائیں گے. آپ دیکھیں کہ ہم کسی سفر پر ہوں، کسی بینک کے آگے کھڑے ہوں، کسی دکان پہ تھوڑی دیر بھی انتظار کرنا پڑے. ٹریفک لائٹ کتنی دیر کی ہوتی ہے، اشارہ کتنی دیر کا ہوتا ہے، 1 یا 2 منٹ کا ہوتا ہوگا زیادہ سے زیادہ. وہاں ہم کتنے تنگ پڑ جاتے ہیں اور اکثر لوگ اشارے توڑ کے نکل بھاگتے ہیں آگے جا کے، ایکسیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو. وہ بڑا رسک لے لیتے ہیں لیکن وہاں صبر نہیں کر سکتے کہ کون انتظار میں کھڑا ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے تو حشر کا سارا عرصہ کھڑا ہونا کوئی کھیل کی بات نہیں. اور یہ جو تینوں کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی یہ کافروں، مشرکوں، منافقوں کی نہیں ہے. یہ سورۃ فاتر آپ کھولیے، اس میں آپ کو آیت ملے گی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. کہ پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی چنی ہوئی امت ہیں، اور آپ کو اللہ نے اپنی کتاب دی، لیکن ان میں سے کچھ تو اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، کتاب کے ہوتے ہوئے گناہوں میں دوڑ لگائی. کچھ درمیانے راستے پہ چل رہے ہیں، کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے، اور کچھ ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا انجام مختلف ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو ظالم لنفسہ ہی ہے، اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے، یہ جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو ان میں سے کچھ سارا عرصہ حشر کا روک کر بخش دیے جائیں گے. اور یوں معلوم ہوتا ہے جسے سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ اعراف پر روکے جائیں گے. ایک طرف جنت میں جانے والے جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں جا چکے ہوں گے، اور یہ اعراف پر روکے جائیں گے. یہ جب جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوں، اور جہنم کی طرف جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی تو دعائیں مانگیں گی اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کرنا. سب سے آخر میں پھر ان کا حساب ہوگا اور ان کو جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو شفاعت کام آئے گی اور پھر وہ جنت میں پہنچا دیے جائیں گے، لیکن کچھ ایسے ظالم ہوں گے کہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. اور یہ صحیح بخاری سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اس کی تفسیر بتائی وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے دل میں ایمان تو ہوگا لیکن ساتھ برے عمل کیے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک اتنا عرصہ وہاں رہے گا جتنے جتنے برے عمل اس نے کیے ہوں گے. پھر بالآخر اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی جہنم سے نکال لیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ بھی نکال لیا جائے گا، اور باقی صرف مشرک اور کافر ہی جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں خالدین فیہا. اہل ایمان جو ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے پھر اس سے نکالے جائیں گے، پھر جنت کی ایک نہر پہ لا کے ڈالے جائیں گے. اس نہر کا نام ہے نہر الحیات، زندگی کی نہر. اس نہر کا پانی ان کے جسم پر چھینٹے مارے جائیں گے، جو جسم جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں، بالکل کوئلہ. جب وہ جل کے کوئلہ ہو جائیں گے تو جنت کی نہر نہر الحیات کا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا. اس پانی سے وہ اگنے لگیں گے، اور آپ نے اس کی بھی تشبیہ دی کہ جیسے ایک دانہ اگتا ہے اور اس سے نئی کونپل پھوٹتی ہے، اس طرح نئے سرے سے ان کے جسم بنیں گے، اور پھر ان کو صحیح سلامت کر کے ان کا حلیہ درست کر کے ان کو جنت میں لایا جائے گا. لیکن جنت میں آنے کے باوجود ان کے چہرے پر جلنے کے نشان ہوں گے. ذرا سوچیں اس بات کو، تصور میں لائیں. دنیا میں کبھی آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں، جلے ہوئے مریضوں کا وارڈ اگر آپ نے دیکھا ہو، یا کسی انسان کو دیکھو، کسی کو کیا دیکھنا، ہر شخص کو تھوڑا بہت جلنے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے دنیا میں، کہ جلی ہوئی جگہ کا داغ جو ہے وہ نہیں جاتا. اب وہاں پر جا کر ان کے چہروں پر وہ جلنے کے نشان ہوں گے، اور اہل جنت ان کو جہنمیون کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں رہ کے آئے ان نشانات کی وجہ سے، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہیں گے. تو میری بہنوں، یہ سارا قصہ سنانے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچ بیٹھیں کہ ہم چاہے اللہ کی رضا کے کام کریں یا ناراضگی کے کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں یا نہ کریں، فرض ادا کریں یا نہ کریں،
جنت ہمارے لیے کھلی ہے اور ہم تو اس کو ریزرو کرا چکے ہیں اپنے لیے. نہیں. آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا طریقہ تھا کہ ان کا قول یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جنت میں چلے گئے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں جو جنت کے باہر. اتنا ڈرتے تھے وہ. صحابہ کرام میں سے کسی کو خبر نہیں تھی کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت واجب ہے، لہٰذا نماز کی بھی ضرورت نہیں. اور خواتین کو جو صحابیات تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے سب کچھ پاک ہو جائے گا، لہٰذا نہ تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ضرورت ہے، نہ سطر اور حجاب کی ضرورت ہے، نہ اپنی زینت چھپانے کی ضرورت ہے. جو چاہو کرو. یہاں تو آپ دیکھیں نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے میں اتی منکن بفاحشۃ، کوئی اگر کسی نے بے حیائی کا ارتکاب کیا. اور دگنے کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عام لوگوں کو ایک گناہ عذاب. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عام مومن عورتیں بھی اگر بے حیائی کا ارتکاب کریں، اگر وہ دین کے تقاضوں کو پورا نہ کریں تو پھر وہ اپنے آپ کو تیار رکھیں اس سزا کے لیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر مزید یہ فرمایا بچو اس آگ سے کہ وقودھا الناس، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، یعنی انسان اس میں بطور ایندھن جلائے جائیں گے کہ اس سے آگ بھڑکے. والحجارۃ، اور کچھ پتھر ساتھ رکھ دیے جائیں گے کہ پتھر جب اس آگ سے جلیں گے تو آپ خود سوچیں کہ پتھر کا کوئلہ تو انجن چلا دیتا ہے، اتنا پاورفل ہو. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر پھر فرشتے بھی مقرر ہوں گے. کون سے فرشتے؟ غلاظ، غلیظ سے، غلیظ عربی میں کہتے ہیں سنگ دل کو، غلیظہ کہتے ہیں سختی، شدت، کہ وہ اتنے سنگ دل ہوں گے کہ کسی کے اوپر ترس نہ آئے گا، ان کو کسی پہ رحم نہیں کھائیں گے. شداد، بڑے بد مزاج ہوں گے، شدید قسم کے، اکھڑ قسم کے ہوں گے کہ جو کسی طرح بھی بات سننے کو تیار نہ ہوں گے. آپ دیکھیں کہ جب انسان کسی دکھ درد میں ہوتا ہے نا تو کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرے، پھر اس کا دکھ بانٹ لے تو خواہ دکھ ختم نہیں ہوتا لیکن دکھ کم ضرور ہو جاتا ہے. لیکن جب کوئی ہمدردی بھی نہ کرے، ایک تکلیف اور اوپر سے ڈانٹ پھٹکار ہو رہی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے عام ہاسپٹلس میں کیا حال ہوتا ہے، عورتیں بیچاری ڈلیوری کے لیے جاتی ہیں، ادھر سے وہ چیختی چلاتی ہے، تکلیف سے اوپر سے ڈاکٹر کی ڈانٹ پھٹکار ان کو اور مصیبت میں مبتلا کرتی اور خوف زدہ ہراس کرتی. تو کیا عالم ہوتا ہے اس وقت. تو اسی طرح وہاں جہنم میں بھی ایک تو مصیبت آگ کے جلنے کی، اور اوپر جو مخلوق اللہ نے مسلط کر دی کہ کوئی اس آگ سے باہر نکل کے جانے نہ پائے، وہ اور زیادہ تکلیف کی بات یہ کہ تندخو اور بد مزاج تیوریاں چڑھے ہوئے کہ جو سیدھی بات بھی نہیں کریں گے. کہاں یہ کہ وہ تھوڑا سا پانی ہی لا کے پلا دیں یا پانی کا چھینٹا ہی منہ پہ ڈال دیں، یہ کسی طرح کوئی تکلیف کم کر دیں. لا یعصون اللہ، وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عدالت میں کسی کو کوئی سزا ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے کہ رشوت پیش کر کے کوئی اور اپیل کر کے وہ ختم کروا لی جاتی، حتیٰ کہ سزائے موت تک کی اپیل کر کے معاف ہو جاتی. لیکن آخرت میں فرمایا لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ما امرہم، جو بھی اللہ ان کو حکم دے گا، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کریں گے جو ان کو حکم دیا جائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے انکار کرنے والوں آج معذرتیں پیش نہ کرو، ایکسکیوزز مت لاؤ. یہ نہ کرو بڑی مجبوری تھی، بڑے کام تھے، ہمارے ہاں تو شادیاں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، ایک ایک شادی کو کئی کئی دن چلتے تھے، اس لیے نمازیں رہ جاتی تھی، بچے اگنور ہو جاتے تھے. نہیں، کوئی معذرت نہیں. انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو تو وہی جزا دی جا رہی ہے جو تم عمل کرتے تھے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اب یہ ہے کرنے کا کام. میں نے ابھی بتایا نا کہ اب جو ہو چکا سو ہو چکا، اپنی غفلت کا زمانہ بھی گزر چکا. شکر ہے کہ اب اللہ نے احساس دیا. بچوں کا وقت بھی گزر چکا، وہ بھی جوانی کو پہنچ گئے یا شادی شدہ ہو چکے. اب کیا کریں؟ اب وقت ہاتھ سے نکل گیا. شکر کریں صرف وقت نکلا، عمر نہیں نکلی. ابھی بھی عمر باقی ہے، ابھی بھی وقت ہے. پہلا کام جو اس میں کرنے کا ہے وہ پچھلی کوتاہیوں اور گناہوں پر معافی، کہ اللہ کو معاف کر دیں. پہلا کام دعا. دعا سے آپ شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق دے، اور اس دعا میں سب سے بڑھ کر استغفار. اب آپ دیکھیں کہ استغفار کا مطلب کیا ہے. کیا صرف زبان سے ایک تسبیح پکڑ کے استغفار استغفار کرنا، استغفر اللہ کہہ دینا، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب کہہ دینا، یا سید الاستغفار پڑھ لینا؟ کیا استغفار کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ تسبیحاں کر لی جائیں، کچھ 1000 دفعہ پڑھ لیا جائے؟ یہ نہیں ہے استغفار کا مطلب. یہاں وہ بھی بتا دیا گیا کہ مطلب کیا ہے اس کا. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
توبہ کرو اللہ سے، خالص توبہ، سچی توبہ. نصح کا مطلب ہوتا ہے بالکل خالص، پیور، جس میں کوئی دھوکہ نہ ہو. اچھا اب کیسے ہو توبہ، کیسے کریں جو ہو چکا؟ نمبر 1 یہ کہ جو ہو چکا اس میں ندامت کہ ہم نے غلطی کی. اگر ہم کہیں نہیں سب ٹھیک کیا، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، یہ تو خود ہی بگڑ گئے، ہمارا کوئی قصور نہیں، تو نہیں، قصور ہمارا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بچے کو صحیح سلامت پیدا کرتا ہے، دین فطرت پہ پیدا کرتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو کیا بنا دیتے؟ یہودی، نصارہ، مجوسی بنا دیتے. تو ماں باپ کو بلیم کیا جا رہا ہے نا یہاں کہ جو کچھ تمہارے بچے بنے گے تم نے ہی ان کو یہ بنایا. لہذا سب سے پہلا کام کیا؟ احساس ندامت. یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمارا قصور، ہم سے بھول ہوئی. جب تک ہم یہ ریئلائز نہیں کریں گے، اس کا احساس نہیں کریں گے، اللہ کے آگے روئیں گے نہیں کہ اللہ میرا قصور ہے، اس وقت تک وہ پتھر سرکے گا نہیں. وہ پتھر جب سرکے گا جب اللہ کے حضور بیٹھ کے روئیں گے سچے دل سے. احساس ندامت. پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ کہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ آئندہ نہیں ایسے ہوگا، اب میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں گی. پھر اس کے بعد ذمہ داری کو نبھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ کرنا اس کا علم بھی ہو. بطور ماں ہم سب کو پتا ہو کہ اسلام ہم پہ کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے. ہمیں بچوں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اندر خدا کی محبت پیدا کرنا ہوگا، اپنے نفس کو مارنا ہوگا. کیونکہ جب تک ہم اپنے نفس کو مارتے نہیں، ہم بچوں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلا خود نماز کے لیے اٹھ نہیں رہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں بچوں کو کہ صبح کی نماز پڑھ لینا؟ اور آپ خود اس وقت میں اٹھ رہے ہیں کہ جب ان کے اٹھنے کا ٹائم ہی نہ بچے، ظاہر ہے کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ توبہ میں احساس ندامت اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کے ساتھ ایک اور چیز بھی آتی ہے، اور وہ ہے زبان سے بھی اس کا اقرار کیا جائے. یعنی اس استغفار کی جو تسبیحات ہیں ان کو اپنایا جائے. بہت سے لوگ یہ کہہ کے ذکر کو رد کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو صرف زبان کی ایکسرسائز ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ ان راستوں اور ان دروازوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے یہ ساری گرداڑی. اگر آپ ایک طرف سے گھر صاف کرتے چلے جائیں اور دوسری طرف سے آندھی چل رہی ہے اور آپ کی کھڑکیاں دروازے کھلے ہیں تو آپ کی صفائی کچھ نہیں کرے گی. یہ بہت اہم بات ہے. تو کھڑکیاں دروازے کون سے ہیں؟ میرا اشارہ آپ سمجھ چکے ہوں کہ جو کچھ فحاشی اور بے حیائی کے اڈے ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں کھلے ہوئے. بہت سخت لفظ میں بول رہی ہوں لیکن وہ اڈا اس لیے کہ جو کچھ وہاں دکھ رہا ہے، پہلے تو صرف یہ تھا کہ اپنے ملک سے جو کچھ ہوتا تھا، اب تو ڈش کے ذریعے وہ کچھ دیکھا جا رہا ہے جو کبھی ہم نے جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا. اور دیکھتے دیکھتے آنکھیں اتنی عادی ہو گئی، اس گندگی کے اتنے عادی ہو گئے ہم کہ اب دیکھ کے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ گندگی کہتے ہیں، یہ تو ہو ہی رہا ہے، سب جانتے ہیں اور یہی تو فطرت ہے، یہی تو ہوتا ہے، اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، لیکن اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے، اس کو عام کرنے سے روکا ہے. اسی طرح آپ دوسری مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا کمرہ بہت شدید گرم ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اے سی لگاتے ہیں. تو اے سی سے ٹھنڈک تو ہو رہی ہے لیکن کھڑکیاں دروازے پھر کھلے. تو جب تک کھڑکیاں دروازے کھلے ہیں جتنی کولنگ ہو رہی ہے وہ ساتھ ساتھ ضائع ہو رہی ہے، وہ سب باہر نکل رہی ہے اور باہر کی گرمی اندر آ رہی ہے. تو جب تک آپ ان دروازوں کو بند نہیں کریں گے کہ جس سے یہ سب کچھ آ رہا ہے، اس وقت تک صرف نصیحت، صرف ذکر، صرف قرآن کا پڑھنا فائدہ نہیں دے گا. تھوڑا بہت ہوگا لیکن اس کے بعد دھل جائے گا. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جو لوگ بدنیتی کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں ان کا صدقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چٹیل پتھر کے اوپر تھوڑی سی گرد پڑتی ہے، بارش آتی ہے اور وہ ساری بہا کے لے جاتی ہے. اسی طرح جب ہم اصلاح کا کام صحیح طور پر نہیں کریں گے، یعنی پوری اپنی نیت اور پورا ارادہ اور پورا عزم اور پورا عہد اللہ کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوگا تو ہم ان دروازوں کو بند کرنے میں مخلص ہی نہیں ہوں گے. تو اس میں بات یہ ہے نا کہ دل تو اپنا بھی بے ایمان ہے، دل تو اپنا بھی چاہتا ہے کہ ساتھ بیٹھ کے دیکھیں. جب تک ہم اپنے آپ ہی کو کنٹرول نہیں کر سکے کہ حرام پر نظر نہ جائے تو بچوں کو ہم کیا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ کوشش کر کے آپ نے خود کو تو کر لیا، تو اب آپ یہ تو کر نہیں سکتی کہ جب بچے اس چیز پر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ جا کے سوئچ آف کر دیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ
مزید بگڑے گا, مزید خراب ہوگا. لیکن وہ سوئچ آف ضرور کرنا, یہ آپ کی نیت اور آپ کے ارادے میں ہو کہ سوئچ آف ہوگا تو قرآن دلوں میں جائے گا. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں سورۃ لقمان میں ایک آیت آتی ہے لہو الحدیث پر, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, کہ لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو کلام دل فریب خرید لاتا ہے. مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, کلام دل فریب, لہو کہتے ہیں دل فریب چیز کو جو اپنے اندر مصروف کر لے, اور حدیث کہتے ہیں بات کو. یہ بات دو طرح کی ہو سکتی ہے, نظم میں بھی ہو سکتی ہے, نثر میں بھی ہو سکتی ہے. وہ سارا لٹریچر جو انسان کو اپنے اندر اتنا مگن کر دے کہ اس کو بھول جائے کہ دوسروں کے حقوق اور فرائض کیا ہے, وہ ساری ایسی قصے کہانیاں اور وہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور نظم میں کیا آ جاتا ہے, وہ شعر و شاعری آ جاتے ہیں, ہمارے گانے بجانے آ جاتے ہیں, موسیقی, وہ سب کچھ آ جاتا ہے. اور اس کا اصل مقصد کیا, لیضل عن سبیل اللہ, کہ یہ اللہ کا راستہ گم کر دیتی, یہ ساری چیزیں اللہ کو بھلوا دیتی. اس پہ کیا فرمایا کہ ایسے شخص کو کیا کرو, دردناک عذاب کی بشارت ہو. اچھا, اسی آیت کے فوراً بعد یہ فرمایا گیا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا, کہ جب اس شخص کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا, منہ موڑ کے چلا جاتا ہے. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا, دین کی بات, قرآن کی بات سے ایسے بدکتا ہے گویا اس کے کانوں میں کوئی بوجھ پڑا ہوا ہو. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے اسلاف میں دین کی ایک ایک مجلس میں سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا. علماء کا حال یہ ہوتا تھا کہ جہاں بیٹھتے تھے دور دراز سے ہزاروں میل دور سے لوگ آتے تھے. اور یہ ایک نہیں, کئی ایک مثالیں ہیں. اس مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے حدیث کی اور دین کی مجلسوں کی بات کی کہ اس میں کتنے کتنے لوگ آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 40,000 کا مجمع تھا, اور عام طور پر بھی مجمع ہوتے تھے. پھر آپ کے جو شاگرد تھے یعنی صحابہ کرام, حضرت ابو ہریرہ کے حلقہ درس میں 800 شاگرد ہوتے تھے. ابن سیرین کوفہ گئے تو صرف یہاں 4,000 طالب علم ان سے حدیث سیکھتے تھے, صرف ایک شہر میں. یعنی جیسے میں آپ کے پاس اب کراچی میں آئی ہوں تو ابن سیرین اپنے علاقے سے کوفہ میں جب گئے تو 4,000 لوگ ان کے پاس باقاعدہ سیکھنے کو آتے تھے. مدینہ میں ابو زناد کی ہم رکابی میں 300 طلبہ رہا کرتے تھے. جہاں وہ جاتے تھے 300 کا قافلہ ساتھ جاتا تھا, کہ وہ لوگ گھر میں بھی سفر میں ہر جگہ سیکھ رہے ہوتے تھے. اس دور میں کوئی میڈیا نہیں تھا, کوئی یہ لاؤڈ سپیکرز نہیں تھے, کوئی یہ کیسٹس نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. لوگوں کی صرف بات ہوتی تھی, لیکن وہ بات اتنی مؤثر ہوتی تھی اور اتنے لوگوں کے اندر طلب ہوتی تھی کہ ایک ایک مجلس میں ہزاروں. مالک بن انس تابعی ہیں, ان کے حلقہ درس میں اتنی تعداد ہوتی تھی کہ بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی, دروازے تک ازدحام ہوتا تھا. علی بن عاصم کے درس میں 30,000 طلبہ شریک ہوتے تھے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ پہنچاتے تھے کس طرح ان کو بات, تو ان کو لمبی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. وہ ایک بات بولتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب جہاں تک وہ آواز پہنچتی وہاں ایک اور شخص کھڑا ہوتا تھا, وہ اس بات کو اس طرف منہ کر کے بولتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. پھر اس کی آواز جہاں تک پہنچتی تھی وہاں ایک اور شخص کھڑا ہوتا تھا, اور پھر وہ ایک اور شخص, اور آخر تک وہ بات پہنچتی تھی. لوگوں نے اس طرح دین کو پہنچایا. آج ہمارے پاس ساری سہولتیں ہیں کہ ہم دنیا کے ایک گوشے میں بیٹھے تو پورے گلوب پہ ہم بیک وقت بول کے سب کچھ سنا سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود سننے والا کوئی نہیں. کیوں نہیں سننے والے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں, جس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے سننے کو اور اتنا کچھ ہے کہ اب ہمارا یہ سننے کو دل ہی نہیں چاہتا. حالانکہ ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ساری چیزیں اس طرح عام ہو گئی کہ جیسے ایک شاعر نے کہا, تاریخ فضا پر موسیقی پامال اذانیں ہوتی ہیں. یعنی وہ اتنا شور اٹھا کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آواز ہی آنا بند ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے جب اذان کی آواز آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, شیطان جہاں تک وہ آواز سنتا بھاگتا ہے. تو جب ہمارے گھر میں آواز ہی نہیں آ رہی تو وہاں سے اس نے کہاں سے بھاگنا ہے؟ وہ ڈیرے جمائے ہوئے,